ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم مشائخ و علماء کرام، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی فضل و کرم سے اور اس کی مدد و نصرت سے ہم پچھلے چند جمعوں سے دین، مذہب اور سیاست کا باہمی تعلق واضح کر رہے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کی روشنی میں پچھلی گفتگو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کے حوالے سے آپ کی حیات طیبہ کے سیاسی پہلو پر ہم نے کی تھی اور اسے واضح کیا تھا کہ اللہ جل مجدہ نے آپ کو ایک بہت بڑے سیاسی انقلاب کے لیے چونکہ تیار کرنا تھا، اس لیے شروع ہی سے آپ کی ذات اقدس میں سیاسی حکمت و بصیرت بدرجہ اتم ودیت کر دی تھی. آج ہم آپ کی حیات طیبہ کے سیاسی پہلو کو، آپ کی سیاسی جد و جہد کو اور آپ کی سیاسی حکمت کو، تدبیر کو، تدبر کو، بصیرت کو مدنی زندگی کے حوالے سے اس کا بیان شروع کر رہے ہیں. اس کا آغاز میں بیعت عقبہ ثانیہ، ایک واقعہ پیش آیا حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں مینا کے میدان میں، جسے تاریخ میں بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. وہاں سے اس موضوع کو شروع کر رہا ہوں اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آج کچھ گفتگو اور اگلے جمعۃ المبارک میں یہ گفتگو مکمل ہو جائے گی. حضور علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ اپنی دعوت قبائل تک، مختلف قبائل کے پاس بھی تشریف لے جاتے اور اپنی دعوت بنفس نفیس ان کے ہاں جا کے پہنچاتے. چھوٹے چھوٹے اجتماع ہوتے، وہاں تشریف لے جاتے. مختلف اس وقت ثقافتی میلے لگتے تھے، تجارت کی منڈیاں لگتی تھیں. مکہ ایک بہت بڑا ٹریڈ سینٹر تھا، بزنس سینٹر تھا، ٹریڈ کا، کامرس. ایک بین الاقوامی منڈی تھا مکہ. مشرق سے مغرب تک کے لوگ خاص خاص مواقع پر یہاں آ کے اپنے بازار، اپنی منڈیاں، اپنے میلے لگاتے تھے. آپ میں سے جن لوگوں کا تعلق دیہاتی علاقوں سے ہو، دیہی علاقوں سے، وہ جانتے ہوں گے کہ آج کل تو رواج ذرا کم ہو رہا ہے، مگر آج سے کئی سال پہلے یہ رواج ہوتے تھے کہ دیہاتوں میں میلے لگا کرتے تھے موسم کے اعتبار سے، اور وہ میلے چلتے رہتے تھے. اس مہینے فلاں شہر میں، اس مہینے فلاں شہر میں بڑے بڑے میلے 3 4 دن لگے رہتے تھے اور وہاں کے علاقوں کا یہ ذریعہ معاش بن جاتا تھا. یہ معلوم ہے کہ نہیں آپ کو؟ تو مکہ میں بھی اس طرح بڑے بڑے بازار، میلے اور منڈیاں لگتی ہیں. تو مینا کا ایک میدان جہاں آج ایام حج میں لوگ قیام کرتے ہیں، مینا، یہ میلے کا بہت بڑا مرکز تھا.
یہاں ثقافتی میلہ ہوتا تھا، پھر مختلف قبائل اپنے خیمے لگاتے، ان کے جھرمٹ ہوتے، چھوٹے چھوٹے ہجوم ہوتے، قافلے آ کے ڈیرا لگاتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنفس نفیس ایک ایک خیمے میں، ایک ایک وفد کے پاس، ایک ایک قافلے کے پاس، ایک ایک قبیلے کے پاس تشریف لے جاتے اور اپنا پیغام پہنچاتے۔ اور کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خیال نہ فرمایا کہ یہ تھوڑے تھوڑے لوگوں کا ہجوم ہے، ایک خیمہ ہے، ایک وفد ہے، ایک قبیلے کے لوگ ہیں، تو میں فرداً فرداً ان کے پاس جا رہا ہوں اور ان سے گفتگو کر رہا ہوں، ان سے خطاب کر رہا ہوں۔ یہ خیال کبھی نہ فرمایا کہ یہ سارے لوگ جمع ہوں اور ہزارہ افراد کا اور لاکھوں افراد کا ایک ہجوم ہو تو تب میں دعوت اور تبلیغ ان کو کروں، نہ۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارکہ میں یہ بات کبھی نہیں آئی۔ یہ خاص نقطہ ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سیاسی انقلاب کا آغاز ہوتا ہے، سیاسی جد و جہد اور سیاسی حکمت عملی کا آغاز ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل انقلاب کے لیے کیا تھا، اور دنیا کے دیگر سیاستدان اور سیاسی رہنما جو انقلابی سوچ نہیں رکھتے اور فیوڈل پولیٹکس کرتے ہیں، جاگیردارانہ سیاست کرتے ہیں، پیشہ ورانہ سیاست کرتے ہیں، ان کی سوچ میں اور وہ سوچ جو انقلابی سیاست کی سوچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سنت مبارکہ سے عطا کی، اس میں ایک فرق ہے۔ یہ نقطہ قابل توجہ ہے۔ میں یہ بات اس حوالے سے بھی سمجھانا چاہتا ہوں کہ 2-4 روز پہلے مجھے ایک ساتھی نے ٹیلی فون کیا اور ایک اور ساتھی نے بالمشافہ بھی بات کی۔ وہ بعض خاص حلقے میں یہ گفتگو ہو رہی تھی، ایک خاص حلقے میں، وہ حلقہ یعنی عوام کا حلقہ نہیں ہے، یعنی عوام سے جو اپنے آپ کو بالا سمجھتے ہیں نا، اونچا، وہ ان لوگوں کا ایک حلقہ تھا جو خود کو عوام سے اونچا سمجھتے ہیں، بالائی سطح کے لوگ۔ اس گفتگو کا حوالہ ہمارے ساتھی نے دیا مجھے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ موچی دروازہ 25 مئی کی تاسیس انقلاب کانفرنس لاکھوں افراد پر مشتمل ہوئی، اتنا بڑا پرہجوم اجتماع ہوا، ایک تاریخ ساز اجتماع تھا۔ وہاں قادری صاحب نے خطاب کیا۔ اب اس کے بعد یہ لاہور میں جو مختلف علاقوں کے چھوٹے چھوٹے استقبالیہ ہو رہے ہیں، علاقائی استقبالیے، یہ ٹاؤن شپ میں، یہ گرین ٹاؤن میں، یہ علامہ اقبال ٹاؤن میں، یہ مغل پورہ میں، یہ جلو موڑ میں وغیرہ وغیرہ، جہاں چند ہزار افراد کا اجتماع ہوتا ہے، تو ان چھوٹے چھوٹے استقبالیہ جلسوں میں انہیں خود جا کر خطاب نہیں کرنا چاہیے، اپنے نمائندوں کو، ساتھیوں کو بھیجتے۔ مقصد ان کا خیر خواہی تھا۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اس سے شخصیت کا جو گراف ہے اور قد ہے وہ ذرا نیچے ہو جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے جلسوں میں جا کے خطاب کرتے پھرتے۔ پھر میں نے ان کو یہ بات سمجھائی۔ اب میں آپ کو شریعت کا اپلائیڈ نالج دے رہا ہوں، ایک ہے تھیوریٹیکل نالج، ایک ہے اپلائیڈ نالج۔ یعنی ایک وہ علم ہے جو محض کاغذی کتابی علم ہے، وہ کتابوں پہ لکھا ہوا ہے، آپ پڑھ کے گزر گئے، بس اس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق آپ نہ سمجھ سکیں۔ مگر یاد رکھیں، جب کبھی حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، اور یہ طریقہ چھوڑ دیا گیا ہے مدتوں سے، صدیاں بیت گئیں، میں سمجھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے مطالعے کا یہ انداز چھوڑ دیا گیا۔ امت نے، اہل علم نے بالعموم الا ماشاء اللہ یہ طریقہ مطالعہ سیرت کا، مطالعہ سنت کا، مطالعہ حدیث کا یہ طریقہ چھوڑ دیا۔ وہ محض علم اور فکر کے طور پہ پڑھ کے آگے گزر جاتے ہیں، مسائل سمجھ لیتے ہیں، مگر اس کا جو اپلائیڈ ایسپیکٹ ہے، عملی اور اطلاقی پہلو، اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو سیرت طیبہ کا عملی اور اطلاقی پہلو سمجھا رہا ہوں۔ ویسے آپ اس جامع مسجد اتفاق میں خطبات سنتے رہے ہوں گے، آپ میں سے اکثر، تو سیرت طیبہ پہ جو 1.5-2 سال مسلسل خطاب کا سلسلہ جاری رہا، اگر آپ وہ کیسٹیں لے کر جو افورڈ کر سکیں شروع سے آخر تک،
تسلسل کے ساتھ سنتے رہیں تو آپ کو اپلائیڈ نالج یعنی اطلاقی علم سیرت نبوی کا میسر آئے گا. سیرت نبوی کا عملی اور اطلاقی علم میسر آئے گا. وہ فائدہ مند چیز ہے، یعنی جاندار مطالعہ ہو جائے گا، عملی مطالعہ ہو جائے گا سیرت طیبہ کا. میں اسی حوالے سے بات سمجھا رہا ہوں. حضور علیہ السلام نے سیاسی جد و جہد اور سیاسی انقلاب کے لیے جو نمونہ اپنی سیرت طیبہ سے پیش کیا وہ اس سوچ سے مختلف، جس سوچ میں قائد یا رہنما اس کو اپنے قد و قامت کی، اپنے امیج کی فکر زیادہ ہوتی ہے اور قوم کی بھلائی کی فکر کم ہوتی. یہ ایک سوچ ہے. جس سوچ میں اس کو اپنے قد قائم رکھنا، اپنی قامت کا قائم رکھنا، اپنے امیج کا برقرار رکھنا، اپنے پروٹوکول کا خیال رکھنا کہ کہیں انچ آدھا انچ امیج کم نہ ہو جائے، لوگ یہ نہ کہیں دیکھو جی چھوٹے چھوٹے ہجوم میں اور اجتماعات میں پھرتا ہے، وزن کم نہ ہو جائے. اس کو یہ فکر زیادہ ہوتی ہے اور یہ فکر کم ہوتی ہے کہ قوم اور عوام اور خلق خدا کا بھلا کس میں. یہ ایک سوچ. یہ فیوڈل پولیٹکس جو ہمارے ملک میں ڈرائنگ روم پولیٹکس یعنی کمروں کی سیاست، جاگیردارانہ سیاست، نواب شاہی کی سیاست، جس سے ہم گزشتہ 40 برس سے گزر رہے ہیں، یہ ایک انداز. مگر ہمارے نزدیک یہ چیز معیار نہیں ہو سکتی. ہمارے نزدیک معیار تو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات میں حضور علیہ السلام سے اونچا کوئی شخص نہ ہوا نہ ہو سکے گا. حضور علیہ السلام کے قد و قامت سے اونچا کسی کا قد کائنات میں نہیں ہے، اور حضور علیہ السلام کے امیج سے بہتر کسی کا امیج کائنات میں نہیں ہے، نہ ہو سکتا. جب یہ بات مسلم ہے تو ہمیں پھر حضور علیہ السلام کے اسلوب کو اپنانا چاہیے. اگر آپ توجہ اس طرف رکھتے کہ 10-20 ہزار افراد کا، 25-40-50 ہزار افراد کا اجتماع ہو، لاکھ افراد کا اجتماع ہو تو تب میں خطاب کروں، اور اگر چھوٹے اجتماع ہوں تو پھر ابو بکر کو بھیج دوں، عمر کو بھیج دوں، عثمان اور علی کو بھیج دوں، خود نہ جاؤں. اگر اس انداز سے آقا سوچتے تو 10 سالوں میں اتنا بڑا انقلاب جو سرزمین عرب پہ آ گیا، بلکہ عالم انسانیت میں آ گیا، وہ کبھی بپا نہ ہوتا. پھر وہ انقلاب 10 سال کی بجائے شاید 1 صدی میں بھی مکمل نہ ہوتا. اور انسان کی زندگی بہر طور زندگی کا ایک دور ہے. تو حضور علیہ السلام نے کیا نمونہ دیا؟ آپ نے نمونہ عمل یہ مرحمت فرمایا کہ جب تک میں ایک ایک قبیلے کے پاس، ایک ایک قافلے کے پاس، ایک ایک وفد کے پاس، ایک ایک میلے میں، ایک ایک ہجوم میں خود نہیں جاؤں گا اور اپنی دعوت اور اپنا پیغام اپنی زبان سے، اپنے الفاظ کے ساتھ لوگوں کے تک نہیں پہنچاؤں گا، تو بات صاف ظاہر ہے اس طرح لوگوں کے دل میں نہیں اترے گی جس طرح میں اتارنا چاہتا ہوں. لوگ موٹیویٹ نہیں ہوں گے، ان کے مردہ ضمیر اس طرح زندہ نہیں ہوں گے، ان کے عروق مردہ میں وہ جان پیدا نہیں ہوگی، ان کے اندر وہ جوش اور جذبہ جو سرد پڑ چکا ہے اس میں تپش اور گرمی نہیں آئے گی، اور انقلاب کے لیے وہ ماحول پیدا نہیں ہوگا. لوگ اپنا تن من دھن لٹانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور یہ ماحول پیدا کیے بغیر اس منزل کو سر نہیں کیا جا سکتا تھا جس منزل تک حضور علیہ السلام کو خود اور اپنی امت کو پہنچانا تھا. سو آپ نے اپنے اسوہ پاک سے ہمیں یہ طریقہ عنایت فرمایا کہ میلوں میں ہجوم، جہاں ہجوم دیکھتے تشریف لے جاتے، چھوٹے چھوٹے اجتماعات میں جاتے، قبیلوں کے پاس پیغام پہنچاتے. تو حضور علیہ السلام کا معمول تھا کہ مینا میں میلہ لگتا تھا، مختلف قبیلوں کے ہجوم ہوتے تھے، سو ہر سال حضور علیہ السلام وہاں تشریف لے جاتے اور اپنا پیغام بنفس نفیس ان تک پہنچاتے. اب میں آپ کے سیاسی سفر کے آغاز کی بات کر رہا ہوں جو مدینہ کی طرف حضور کو منتقل کرتا ہے. آخری سال تھے مکی زندگی کے، اور مدینہ ابھی مدینہ نہیں بنا تھا، عرب تھا. تو آخری سالوں میں پیغام حضور علیہ السلام کا دور دور پہنچ چکا تھا.
سینے سے سینے تک بات پہنچتی ہے، شمع سے شمع جلتی ہے، چراغ سے چراغ روشن ہوتا ہے، پیغام پہنچ پاتا۔ اس وقت کے یثرب اور بعد کے مدینہ سے لوگ آنا شروع ہو گئے۔ وہ مینا کے میلے میں آئے، کچھ لوگوں نے 10-12 لوگوں نے حضور علیہ السلام کے دست اقدس پر بیعت کی، مسلمان ہوئے، آپ کا پیغام قبول کیا اور پیغام لے کے مدینہ چلے گئے۔ اور وہ پیغام 10-12 لوگ یا 13 لوگ جو لے گئے، سرزمین مدینہ کے مختلف قبیلوں میں، مختلف گھروں میں، گلی کوچوں میں، مختلف لوگوں تک اس مصطفی انقلاب کے پیغام کو پہنچانا شروع کیا۔ بات چل پڑی۔ اگلے سال جب اسی میلے کا موسم آیا تو 82 کے قریب افراد کا وفد حضور کی زیارت کے لیے۔ بات وہاں اتنی پھیلی، آپ دیکھیں کہ کیسے نامساعد حالات میں کام شروع کیا۔ وہاں 1 سال کی کوشش کے بعد 82 لوگ تیار ہوئے۔ ان میں سے کئیوں کے ذہن میں تھا کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے، کئیوں کے ذہن میں تھا کہ جا کے دیکھیں تو صحیح، زیارت تو کریں۔ وہ شخصیت ہے کون جو دنیا کا نظام بدلنے کی بات کرتی؟ یہ جو مذہب جس پہ لوگ شرک کے مذہب پہ چل رہے ہیں، اس مذہب کو چھوڑنے کی بات کرتی؟ نظام بدلنا چاہتی ہے، نظام عالم، چلو دیکھو تو صحیح۔ 82 لوگوں کا وفد آیا، انہوں نے حضور علیہ السلام کی گفتگو سنی، آپ کا پیارا پیارا مقدس مبارک کلام سنا، بات ان کے دل میں اتر گئی۔ جب دل میں اتر گئی، حضور علیہ السلام دراصل انہیں تیار کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھ لیا تھا کہ مکی زندگی کا کام مکمل ہونے والا ہے، اب ہمیں اپنی تحریک کے لیے اور انقلاب کے لیے کسی خاص خطے کو بطور مرکز کے منتخب کرنا ہے۔ آپ کی نگاہ اور آپ کی بصیرت اور سیاسی حکمت اس بات کو دیکھ رہی تھی کہ اب اپنی مرکزیت کو قائم کرنے کے لیے، سیاسی اجتماعیت کو قائم کرنے کے لیے کسی جگہ کو منتخب کرنا ہے جہاں ہم انقلاب لائیں، اسے اسلامی ریاست بنائیں، ایک فلاحی ریاست بنائیں، ایک نمونہ بنائیں خطہ زمین کو، اسے مرکز بنائیں اور وہاں سے پھر عالمگیر انقلاب کا آغاز کر سکیں۔ سو آپ کی نگاہ پاک اس وقت سرزمین یثرب پر، سرزمین مدینہ پر پڑ گئی تھی۔ آپ نے گویا اس زمین کا انتخاب فرما لیا تھا اور لوگوں کو ذہنی طور پہ تیار کیا جا رہا تھا کہ جب ہجرت کے بعد ہم مدینہ پہنچیں تو وہ لوگ ذہنی طور پہ ان قربانیوں کے لیے تیار ہو جائیں جو قربانیاں اسلام کی سربلندی کے لیے درکار ہوں گی۔ چنانچہ ابن ہشام سیرت اور تاریخ کی بہت بڑی کتاب ہے، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو بڑے لطیف حقائق سامنے آتے ہیں۔ یہ دوسری بیعت جو بیعت عقبہ ثانیہ ہے، اس میں جب حضور علیہ السلام کا پیغام وہ لوگ سن چکے اور انہوں نے پیغام قبول کر لیا اور ذہنی آمادہ ہو گئے حضور علیہ السلام کو اپنے ہاں بلانے پر اور اپنے ہاں آباد کرنے پر اور سرزمین مدینہ کو اسلام کا سیاسی مرکز بنانے پر انہوں نے ذہنی فیصلہ کر لیا اور گویا بالواسطہ دعوت دے دی کہ آقا آپ ہمارے ہاں تشریف لائیے، ہم سرزمین مدینہ آپ کا سیاسی مرکز بنا دیتے ہیں، یہاں سے آپ اپنے انقلاب کا آغاز فرمائیں۔ جب اس طرح گفتگو ہو گئی اور ان کے ذہن تیار ہو گئے تو اس قافلے کے ایک سردار، اس قافلے کے ایک لیڈر حضرت عباس بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ ابن ہشام میں آتا ہے انہوں نے کھڑے ہو کر، ابھی بیعت نہیں کی انہوں نے، گفتگو ہو رہی، اہل مدینہ کے وفد سے کہا، فرمایا مدینہ سے آنے والوں، تم نے حضور علیہ السلام کو اپنے ہاں دعوت دے دی اور اپنی سرزمین مدینہ کو اسلام کا سیاسی مرکز بنانے کے لیے اپنی آمادگی کا اظہار کر دیا۔ سنو، قبل اس کے کہ حضور علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آپ کے ہاں ہجرت کریں، میری ایک بات پہ توجہ کر لو۔
حضرت عباس نے فرمایا کہ تم میں سے کچھ وہ ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائیں گے، کچھ وہ ہیں جو ایمان تو نہیں لائیں گے مگر ان کی قدر و منزلت اور ان کے وقار سے متاثر ہو کر ان کا ساتھ دیں گے۔ مگر یہ بات سوچ لو قبل اس کے کہ ہم حضور علیہ السلام کو اپنے ہاں دعوت دیں، یہ فیصلہ کر لو کہ اگر حضور علیہ السلام تمہارے ہاں تشریف لے آئے تو پورے عالم عرب کی دشمنی کا مرکز تم بن جاؤ گے۔ اب دیکھیے کہ آغاز کس سوچ سے ہو رہا ہے، اور پہلے دن سے کیا انقلابی فکر ان کے دماغوں میں ڈالی جا رہی ہے۔ تو کیا تم پورے عالم عرب کی دشمنی کا مرکز بننے کے لیے تیار ہو؟ کیا تمہیں قبول ہے کہ عرب کے سارے اسلام دشمن قبائل تمہارے اوپر حملہ آور ہو اور تم قربانیاں دو؟ کیا تم اتنا حوصلہ، اتنی جرت، اتنی مردانگی اپنے اندر رکھتے ہو؟ اگر رکھتے ہو تو یہ بھی سوچ لو کہ تمہیں جانیں بھی قربان کرنا ہوں گی، تمہیں مال بھی قربان کرنا ہوں گے، تمہیں مخالفت برداشت کرنا ہوگی، سینہ سپر ہو کے لڑنا ہوگا دشمنوں سے، کیونکہ یہ وہی بات ہے کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان۔ یہ خالی کلمہ طیبہ اور درود استغفار کا ورد کرنا نہیں ہے، یہ محض نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے فرائض ادا کیے جانے کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو نام ہے ہر کفر و باطل کے خلاف اعلان جنگ کا۔ یہ سوچ لو، اگر یہ جرت ہے تو دعوت دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کچے پڑ جاؤ۔ حضرت عباس نے ان لوگوں کو جب یہ بات ان کے سامنے رکھ دی تو اہل مدینہ سے آنے والا وفد بیک زباں بولا، حضرت عباس کے جواب میں ہمیں قبول ہے، ہم حضور علیہ السلام کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دیتے ہیں، اگر سارا عالم عرب بھی تلواریں لے کر دشمنی اور عداوت کے ساتھ ہمارے اوپر حملہ آور ہوا تو جانوں کی ضرورت ہوئی تو جانیں دیں گے، مال کی ضرورت ہوئی تو مال قربان کریں گے۔ عزم کر لیا، یہ عزم کر لیا، یہ عزم کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے حضور علیہ السلام کے دست اقدس میں بیعت کرنے کے لیے۔ جب بیعت کرنے کا وقت آیا، اس پر دوبارہ ایک اور بات کہی گئی، وہ بھی سن لیں۔ جب یہ بات ہو چکی بیعت سے پہلے، حضرت عباس نے پھر ایک اور بات دہرائی، کہا کہ حضور علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے اور حضور کی قوم بھی ہجرت کر کے آئے گی، تو کیا انہیں بھی سنبھال لو گے؟ انہوں نے کہا حضور کی قوم کو بھی سنبھالیں گے۔ یہاں ایک نقطہ اور بھی سمجھا دوں، بعض اہل علم و فکر، بعض علماء، میں نام نہیں لیتا، جنہوں نے اسلام کے موضوع پر، سیرت کے موضوع پر، اسلامی تعلیمات اور اسلامی افکار کے موضوع پر بہت کچھ لکھا ہے اور قوم کو ایک فکر دیا ہے، اسلام کے حوالے سے تحریکیں چلائی ہیں، انہوں نے حضور علیہ السلام کی ہجرت کے حوالے سے ایک بات کی ہے اور بڑی غلط بات کی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ہجرت کا فیصلہ اس وقت فرمایا جب معاذ اللہ مکہ میں ناکام ہو گئے۔ استغفر اللہ۔ جب دیکھا کہ مکہ میں نتائج پیدا نہیں ہو سکے اور ناکامی ہو گئی تو آپ نے معاذ اللہ مکہ کی زمین کو ناسازگار دیکھ کر، یہاں ناکامی کو دیکھ کر پھر فرمایا کہ اب جگہ بدل لینی چاہیے، اور یہ آپ کی اس وقت کی سبسیکوینٹ سوچ تھی، اور مدینہ گئے۔ قطع نظر اس کے کہ انہوں نے یہ بات کہتے ہوئے اس حقیقت کو بھی نظر انداز کر دیا کہ 13 سال کے بعد مکی زندگی کی جد و جہد پر ناکامی کے احساس کا الزام دینا، یہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کی ناکامی نہیں، یہ پیغمبر کو بھیجنے والے خدا کی بھی ناکامی بنتی ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ یہ وحی الہی کی ناکامی بنتی، ہدایت ربانی کی ناکامی بنتی کہ 13 سال کے بعد جو حضور کو احساس ہوا کہ یہ سازگار نہیں، تو اللہ کو کیا 13 سال معلوم نہیں تھا کہ یہاں نتائج پیدا نہیں ہو سکتے؟ تو 13 سال اپنے نبی کی جد و جہد کے معاذ اللہ یہاں ضائع نہ کروائے جائیں، شروع سے اس زمین پہ بھیجا جائے جہاں نتائج پیدا ہونے کی توقع۔ افسوس کی بات ہے،
لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے بشری اور انسانی پہلو پر اتنا زیادہ زور دینے لگے کہ خطائیں، سوچ کی خطا، سوچ کا نقص اور معاذ اللہ تجرباتی طور پر اچھائی اور برائی، بہتر اور ناکامی کے پہلو جو عام انسانوں کی زندگی میں ہوتے ہیں، وہ بلا امتیاز اٹھا کے سارے حضور کی حیات پاک کی طرف منسوخ کریں. تو یہاں تو اس بٹی، مخالفت کی بٹی اور آگ پر ان کی سیرتوں کو پکایا جا رہا تھا. جب دیکھا کہ پک گئے ہیں، اب لے کر ادھر منتقل ہو گئے. یہ سوچ کا انداز ہی اور یہاں یہ دلیل دے رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو سالوں پہلے منصوبہ بندی فرما رہے ہیں کہ مکی دور کا مقصد پورا ہونے والا ہے. اب جہاں آگے منتقل ہونا ہے، جانے سے پہلے وہاں کی فضا کو سازگار کر لیا جائے. تو حضور علیہ السلام تو 3-4 سال پہلے مدینہ کی طرف ہجرت فرمانے کے لیے اور وہاں آباد ہو کر اسے اپنا سیاسی مرکز بنانے کے لیے حالات کو سازگار فرما رہے ہیں. یہ یکایک کیا ہوا فیصلہ نہ تھا، بلکہ باقاعدہ ربانی اور الہامی منصوبہ بندی کا ایک حصہ تھا اور پیغمبرانہ منصوبہ بندی کا ایک مرحلہ تھا. جب یہ عہد ہو گیا اور وہ مکہ سے مدینہ سے آیا اور وفد حضور علیہ السلام کے دست اقدس پر بیعت کرنے لگا، حضرت عباس پھر اٹھ کھڑے ہوئے اور ان سے فرمانے لگے، اسلام کے نام پر بیعت کرنے والوں، تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ یہ بیعت اسلام کیا ہے. یہ بیعت اسلام کیا ہے؟ بیعت کرنے سے پہلے اس بیعت کا مفہوم جان لو. اب یہ جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے لگے ہو، سمجھ لو کہ یہ مسلمانی ہے کیا چیز، اس مسلمانی کی حقیقت کیا ہے. پہلے گفتگو تھی حضور کو مدینہ میں تشریف لانے کی دعوت دینے کے حوالے سے، اب گفتگو ہو رہی ہے مسلمان بننے کے حوالے سے کہ یہ جان کر اسلام قبول کرو کہ مسلمانی کہتے کسے ہیں. انہوں نے کہا انکم تبایعونہ علی حرب الاحمر والاسمد من الناس، یہ جو تم دستے نبوت میں اپنا ہاتھ دے کر مسلمان ہو رہے ہو، سن لو یہ بیعت اسلام محض نماز، روزے، حج، زکوٰۃ اور کلمہ استغفار کے ورد کی بیعت نہیں ہے، بلکہ یہ بیعت ہر کفر و طاغوت کے خلاف اعلان جہاد کی بیعت ہے، ہر ظلم و استحصال کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کی بیعت ہے، تلواروں کو بے نیام کر لینے کی بیعت ہے اور ظالموں کے سامنے اپنی گردنیں کٹنے کے لیے پیش کر لینے کے عزم کی بیعت ہے. دنیا میں جتنے سفید اور سیاہ طاغوتی سامراجی طاقتیں ہیں ان کے خلاف سینہ سپر ہو جانے کی بیعت ہے. بیعت اسلام کا معنی یہ ہے کہ تم زمین سے کفر کا نام و نشان مٹا کے رکھ دو گے، باطل کرام صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دو گے، طاغوتی نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دو گے، ظلم اور استحصال کا نظام صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دو گے، خدا کے حکم کے خلاف بغاوت کو ختم کر کے رکھ دو گے. بیعت اسلام یہ ہے کہ تمہاری تلواریں اس وقت تک پھر میان میں پلٹ کر واپس نہیں جائیں گی جب تک زمین پر خدا کی حکمرانی کا جھنڈا بلند نہیں ہو جائے گا. اس بیعت اسلام کا معنی یہ ہے کہ تمہاری گردنیں اگر رب ذوالجلال کے سامنے آئیں تو جھک جائیں اور ظلم کے سامنے آ جائیں تو کٹ سکیں مگر جھک نہ سکیں. اس بیعت اسلام کا معنی سمجھنے کی کوشش کرو. اسلام کا معنی یہ ہے، اسلام کا معنی ہے نا جھکنا. کیا معنی ہے؟ سر تسلیم خم کر دینا، مگر جھکنا کس کے سامنے؟ رب کے سامنے. ایسا جھکنا کہ پھر کسی اور کے سامنے جھکنے کا نام نہ لیا جائے، ایسا جھکنا. جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت اسلام کا یہ مفہوم بیان کر دیا تو پھر اہل مدینہ نے جو وفد آیا تھا
بیک آواز نعرہ بلند کیا کہ ہم اسلام کو اسی معنی کے ساتھ قبول کرتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان, قربان جائیں. اے سرزمین مدینہ کے بسنے والے باسیوں, تمہارے نصیب پر کہ تم نے اپنی جان کی قربانی کے عوض مصطفیٰ کو لے لیا, اپنی جانوں کا سودا کر کے مصطفیٰ کو لے لیا. اگر جان کا سودا کرنے پر تم تیار نہ ہوتے تو شاید مدینہ کوئی اور ملک بن جاتا, حضور کسی اور بستی کو مدینہ میں بدل دیتے. ابھی اس جگہ کا نام مدینہ تو نہیں تھا نا, یثرب تھا. وہ یثرب کا یثرب رہتا, وہ بیماریوں کی جگہ رہتی. یہ حضور کے قدم پڑے کہ یثرب مدینہ بن گیا, بیماریوں کی جگہ شفا کا مرکز بن گئی. اور جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں, یہ شرف اور یہ نعمت, اے اہل ایمان, اس انقلابی مشن سے وابستہ لوگوں, اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ آقا دو جہاں جو ان کے ہاں چلے گئے, کیا اس سے بڑا شرف بھی کائنات میں کوئی اور ہو سکتا ہے؟ عرش ترستا ہوگا کہ کہیں میرے ہاں حضور اپنی جھونک بسا لے, آسمان ترستے ہوں گے کہ ہمارے ہاں آ کے اپنا شہر بسا لے. مگر کائنات کے کسی خطے کو مدینہ بننے کا شرف نصیب نہ ہوا, مدینہ وہی بستی بنی. تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ نعمت کیسے ملی, جان کا سودا کر کے ملی. یہ سمجھانا چاہتا ہوں, جان کا سودا کیا تو وہ سرزمین مدینہ بن گئی, خون کا سودا کیا تو مصطفیٰ کی نعمت نصیب ہو گئی. آج آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ تمہارے دلوں کی بستی بھی مدینہ بن جائے اور آقا دو جہاں اس میں بسیں اور حضور کا تعلق نصیب ہو, تو حضور کے لیے, حضور کے دین کے لیے تم بھی جانوں کا سودا کر دو. جانوں کا سودا کر دو, گردنوں کا سودا کر دو, سروں کا نیلام کر دو, تن من دن لٹانے کی عزم کر دو. بس اگر یہ سودا کر لو حضور سے تو حضور تمہارے ہیں. تم یہ سودا کر لو تو حضور تمہارے. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے. یہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جانوں کا سودا کیا مینا کے میدان میں اور حضور کو لے گئے, وہ بازی لے گئے. جانوں کا سودا کر کے حضور کو لے گئے, بازی لے گئے. آقا نے بیعت لے لی ان کی. جب بیعت ہو چکی, اب وہ کہنے لگے, ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, نئی نئی ملاقات تھی, وسوسے بھی ذہن میں آتے ہیں. تو جن کے ذہنوں میں وسوسہ تھا, پہلی ملاقات تھی, کچے ذہن تھے, تربیت سے پکتے ہیں نا, تو بعضوں کے ذہن میں خیال آیا, مگر لوگ کھڑے تھے, انہوں نے منہ پہ بات کہہ دی. بعض بول اٹھے, کہنے لگے آقا ہم نے تو سودا کر دیا, سودا کر دیا. اب ایک بات بتائیں, ہم آپ تشریف لائیں گے ہمارے ہاں, ہم آپ کے لیے لڑیں گے, مریں گے, کٹیں گے, سب کچھ لٹائیں گے, مگر کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب آپ غالب آ جائیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, آقا کا سیاسی سفر ہے. یہ محض نماز روزے کا واز تبلیغ کا دین ہوتا تو یہ باتیں کیوں ہوتی, میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں. جن دوستوں کے ذہنوں میں ایک ذرہ پر بھی یہ پیدا ہوا کہ تحریک منہاج القرآن اس دور میں داخل کیوں ہو گئی, وہ اس سوچ کے ذرے کو بھی کفر سمجھ کے ذہن سے نکال دے. یہ مصطفیٰ کی سیرت ہے, یہی دین ہے. اگر محض واز تبلیغ اور درس و تدریس کا نام دین اور حضور کی سنت ہوتا تو ارے اس قسم کی باتیں ہوتی, بولیے نا. یہ مدینہ جانے سے پہلے عہد و پیمان ہو رہے ہیں, جانوں کی باتیں ہو رہی ہیں, خون کی بات ہو رہی ہے, کٹ مرنے کی بات ہو رہی ہے. ارے واز تبلیغ میں کٹ مرنے کی بات کا کیا دخل؟ معلوم ہے کہ یہ عالمی انقلاب برپا ہونے والا ہے. پوچھا انہوں نے کہ جب آپ غالب آ جائیں, ذرا سن لیں, ان کے ذہن بھی سمجھ گئے کہ غلبہ ہوگا, سیاسی سلطنت قائم ہوگی, اقتدار ہوگا اسلام کے پاس. جب آپ غالب آ جائیں گے تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ لڑے کٹے مرے تو ہم, مگر جب آپ کو غلبہ مل جائے تو اس وقت فائدہ اٹھا جائیں یہی مکہ کے پرانے رشتہ دار, یہی قریشی جنہیں آج چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو کہیں پھر یہی اوپر نہ ہو جائیں.
ان سے نہ مل جائے ہمیں چھوڑ نہ دیں کہیں. کئیوں کے ذہن میں بات آئی اور قربان جائیں حضور کے حوصلے کہ ایسی ایسی باتیں بھی سن لیتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں چھوڑ دیں گے. آج ہمارے حوصلے ہیں کہ کوئی چھوٹی سی بات اس طرح کی کہہ دیں ہم غصے میں آ جاتے. حضور بھی جلال میں آ سکتے تھے کہ تم مجھے ایسا سمجھ رہے ہو, معاذ اللہ بے وفا سمجھ رہے ہو, مگر نہیں. انسانوں سے برتاؤ ہے, جانتے ہیں انسان کی نفسیات ہے, وہ ہر کچھ سب کچھ سوچ سکتا ہے, اسی کے مطابق برتاؤ فرما رہے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ ہمیں چھوڑ تو نہیں دیں گے. آقا نے اب ان سے تو عہد لے لیا تھا نا, اب بات یہ بنتی تھی کہ حضور بھی عہد فرمائیں. بس اس بیان پہ آج کی گفتگو ختم کروں گا اور مدینہ طیبہ کے اندر کے سفر کا آغاز اگلے جمعہ پہ بیان ہوگا انشاءاللہ. یہ خاص بات, ان کا عہد ہو گیا, اب آقا نے عہد کیا. ان کے سوال کے جواب میں کہ کہیں اپنی پچھلی قوم کو تو نہیں کر دیں گے آپ آگے, ہمیں چھوڑ تو نہیں دیں گے. اس پر آقا نے فرمایا دمی دمکم وحدمی حدمکم انی اسالم من سالمتم وحارب من حاربتم. لوگوں آج کے بعد یہ برادری اور رشتے کے تصور بدل گئے, وہ خون والے رشتے گئے, اب یہ دین والے رشتے شروع ہو گئے. وہ علاقے اور جغرافیائی رشتے گئے, اب یہ ایمان کے رشتے قائم ہو گئے, عہد و پیمان کے رشتے قائم ہو گئے. فرمایا آج کے بعد وہ روخونی رشتے کی بات نہیں کرتا, اب میرا خون تمہارا خون ہے, تمہارا خون میرا خون ہے, میری عزت تمہاری عزت ہے, تمہاری عزت میری عزت ہے. جو تمہارا دوست ہے وہ محمد کا دوست ہے, جو تمہارا دشمن ہے وہ محمد کا دشمن ہے. جو تم سے دوستی کرے گا محمد اس سے دوستی کرے گا, جو تمہارا دشمن ہوگا محمد کی تلوار اس کے سر پہ ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آقا نے ایک نئی قومیت کا آغاز فرما دیا, ایک نئی ملت کا آغاز فرما دیا, نئی قومیت کا آغاز فرما دیا. اس عہد و پیمان سے مدینے کا سیاسی سفر شروع ہو گیا. ان لوگوں نے جا کے پھر فضا سازگار کر دی اور انتظار کرنے لگے. گلی گلی کوچے کوچے دھوم مچ گئی کہ عہد ہو گیا ہے, کملی والے ادھر آنے والے. اب قربان جائیں وہاں کی عورتیں, بیٹیاں, بچے بچیاں, بوڑھے جوان, ان کی خوشیوں کا عالم کیا ہوگا. وہ اس دن کو تکنے کے لیے انتظار میں دن رات گزار رہے ہوں گے کہ وعدے ہو گئے ہیں حضور آنے والے. تو پھر وہ دن بھی آ گیا جب آقا ہجرت فرما کر اپنے جانثاروں کے جرمٹ میں چاند بن کے سرزمین مدینہ پر طلوع ہوئے. تو اس شہر کی بچیاں گھروں کی چھتوں پر کھڑی ہو کر یہ ترانہ گا رہی تھی, طلع البدر علینا من ثنیات الوداع, طلع البدر علینا, کہ آج سورج چاند ہمارے اوپر طلوع ہو گیا. انشاءاللہ اگلی جمعہ سے پھر مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد جو سیاسی جدوجہد تھی اس کا بیان کریں گے. وما علینا الا البلاغ.